محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. موضوع الدرس دین الاسلام دین الرحمتی لا دین الجبر. سورۃ البقرہ تفسیر ابن کثیر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں. جیسا الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے اہم ترین مسائل جو ہیں جن پر انسان کی نجات، کامیابی، فلاح کا دار و مدار ہے وہ تین مسئلے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے ان کو اپنے مصطلحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ الایمان بالثلاثیات یا الاصول الثلاثہ. وہ تین مسئلے کیا ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت. آپ نے سابقہ آیات میں جہاں پارہ ختم ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارے واقعات کے بعد طالوت علیہ السلام کا جالوت سے مقابلہ، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے واقعات کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق انک لمن المرسلین، کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ کی قرآن کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر بھیجی ہیں، پڑھی ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے رسول ہیں. اور پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان آیات میں مسئلہ رسالت کا ذکر ہوا کہ ہم نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، پھر ان کو ایک سے دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی. کسی کو شان کلیمی نصیب کیا کہ اپنا کلام کا شرف بخشا، اور کسی کے درجات ہم نے ان سے بھی بلند کر دیے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات سے طاقت دی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی حفاظت کی. یہ سارا مسئلہ ہے رسالت. مسئلہ رسالت کے بعد آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، سب سے شان والی آیت مبارکہ ہے، جس کے پڑھنے کے انتہائی دنیاوی اور دینی فوائد پر مشتمل ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں پڑھ لے تو اللہ اس گھر کو شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہر فرض نماز کے بعد کوئی آدمی آیت الکرسی ایک دفعہ تلاوت کر لے اللہ اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں. تو اس کے دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں. اس میں آیا تھا مسئلہ توحید کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا پھر اپنے صفات کا ذکر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ ذات پاک ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، یعنی نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، دعا عبادت ہے، کسی کا پکارنا، تضرع کرنا، نظر، نیاز، قربانی، خیرات، سب عبادت ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کے نام پہ جائز نہیں. اور اگر کسی کے نام پہ ان میں سے کوئی آپ کریں گے تو سیدھا وہ شرک بن جاتا ہے.
اور اس کے بعد اپنی صفتوں میں سے صفات کا اظہار فرمایا کہ الحی وہ پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے جو زندہ تھی، زندہ ہے، اور اس کے جس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ نہ تو زندہ تو دنیا میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن ہر زندہ کی ایک انتہا ہے، ہر زندہ پہ فنا ہے۔ وہ ایک ذات مقدس کو ایسی حیات ابدی دائمی سرمدی ہے کہ جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ جب ساری کائنات موجود نہیں تھی تب بھی اسی کی ذات تھی، اور جب ساری کائنات کو دوبارہ فنا فرما دیں گے تو تب بھی صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اس لیے فرمایا الحی، کیونکہ وہ ایسی صفتوں کا مالک ہے تو سب کو تھامنے والا، سنبھالنے والا بھی وہی ہے، القیوم بھی اسی کی صفت۔ جب ساری کائنات کا قیوم بھی وہ ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، متصرف بھی اسی کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اس نے اپنے آپ کو ہر صفت نقصان سے بھی محفوظ رکھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جسے ذرا سی غفلت کی اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، یعنی جس پہ کبھی غفلت نہیں آتی۔ اب غفلت معمولی بھی ہوتی ہے، غفلت زیادہ بھی ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی غفلت سے پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اگر پروردگار عالم سو جائے تو پھر مخلوق کہاں جائے؟ اگر خدا بھی سو جاتا ہو، اگر اللہ پر بھی نیند آتی ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کہاں جائے؟ کیونکہ کون سی گھڑی ہے جس میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، ہر وقت ایک مخلوق کو ایک حالت درپیش ہے۔ اور اسی سے صاف صاف جب اللہ کی صفتوں کو دماغ میں رکھا کرے نا، آیت الکرسی ہر مسلمان پڑھتا ہے الحمدللہ، صبح کو بھی پڑھتا ہے، شام کو بھی پڑھتا ہے، بلکہ اکثر لوگ ماشاءاللہ پڑھ کے اپنے سینوں پہ دم بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پڑھتا چلا جائے اور ساتھ شرک بھی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اعتراف بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ بدعات میں بھی الجھا رہے، تو جہاں اللہ کی صفت آئے گی الہی تو دماغ میں لڑا لے، سوچ لے کہ بھئی خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، جن پہ موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جن پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ مشکل کشائی کریں کیسے؟ ان پہ تو خود مشکل آ گئی، موت آ گئی۔ تو جو اپنی مشکلات کو نہ ٹال سکے، جو اپنی مشکلات کو حل نہ کر سکے، جن کی اپنی زندگیاں مشکلات میں گزر گئیں، وہ دوسروں کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جب پڑھے کہ وہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اب غور کرے کہ جس چیز کو نیند آتی ہو، جس انسان کو غفلت کی نیند آتی ہو، اونگ آتی ہو، سو جاتا ہو، موت آتی ہو، بھی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ اسی کا ملک ہے۔ تو جب یہ اللہ کا ملک ہے تو کسی غیر سے مانگنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے نہیں اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ کہاں سے آپ کو دے دے؟ یعنی آپ آج بھی اگر کسی دوست بڑے مخلص، بڑے محب، بڑے مہربان کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جناب مجھے 1 لاکھ ریال قرضہ چاہیے، وہ کہے عجیب آدمی ہے، تم جانتے ہو کہ میں 1000 ریال کا ملازم ہوں، میں نے تو 1 لاکھ زندگی میں نہیں دیکھا، تمہیں کہاں سے قرضہ دے دوں؟ اس کے پاس ہوگا اس کے ملک میں تو تب ہی تمہارے ساتھ کوئی بات کرے گا۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو سب میرا ہے، تو میرے ملک کے اندر کوئی غیر تمہیں کیسے بیٹے دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے؟
اور جن سے تم مانگنے جاتے ہو وہ بھی میرا ملک ہیں، میری مخلوق ہیں، میری مملوک ہیں، ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر تم خدا کو چھوڑ کر پھر درمیان میں سیڑھیاں کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اب اگلا دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ مولا یہ ٹھیک ہے، مالک بھی آپ ہیں، خالق بھی آپ ہیں، یہ پیر فقیر بزرگ سب تیرے ہیں، ان سے تو ہم سفارش کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں دیتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں سفارش کر کے آپ سے دلا دیتے ہیں، یعنی دینے والے تو آپ ہیں، لیکن ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ ہماری سفارش کر دیتی ہیں، ہماری بات آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ سے منوا لیتے ہیں، اصل دینے والے تو آپ ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ پاک نے اسی آیت الکرسی میں حل فرما دیا، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو میری درگاہ میں سفارش بھی کسی کی کر سکے جب تک میں اذن نہ دوں؟ تو اگر میں اذن نہ دوں تو میری دربار میں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ کوئی مجھ سے زبردستی منوا لے، چہ جائے کہ کوئی ایسا زور والا پیر ہے کہ اس کی میں موڑ نہیں سکتا، وہ تو میری دربار میں خود بول نہیں سکتا جب تک بولنے کا حکم نہ دوں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میری مخلوق لاکھ بہانے بنائے، میری مخلوق لاکھ حیل و حجت کرے، تعویلات کرے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے مختلف حیلوں میں مبتلا رہے، فرمایا میرے آگے تمہاری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے، میں تو تمہارے آگے کے احوال کو بھی جانتا ہوں اور پیچھے کے احوال کو بھی جانتا ہوں، یعنی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کے احوال کو بھی جانتا ہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد کے احوال کو بھی جانتا ہوں، یا تمہارے آنے والے احوال جو آخرت میں تمہیں درپیش ہوں گے ان کو بھی جانتا ہوں، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے دنیا میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور میرے آگے سب تیری حرکات و سکنات ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی رکھ لو کہ جن سے تم مانگ رہے ہو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ تو میرے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا میں ان کو دے دیتا ہوں، جتنی میں ان کو خبر کر دیتا ہوں، جتنی میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ تو وہ جانتے نہیں۔ تو جب تم مانگنے جاتے ہو اگر میں اطلاع نہ کروں انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم مانگنے والا کون ہے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم سے سوال کرنے والا کون ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جیسے آج ہمارے بھائی اکثر اس غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، اپنے سوالات کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، اور یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ملنا ہے اسی دربار سے مل جائے گا۔ کم از کم زندگی میں تجربہ کر لو کہ جو پیر زندہ ہیں جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوں تم باہر کی دیوار سے کھڑے ہو کے ذرا رو رو کے مانگتے رہو، وہ تمہاری اندر بیٹھا سنتا ہے؟ اگر زندگی میں تمہاری اندر بیٹھا ہوا نہیں سنتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اللہ نہ سنوائے تو کیسے سن سکتا ہے؟ اگر ایک مرید زندگی میں اپنے مرشد کے پاس جائے اور مرشد اپنے گھر کے اندر ہو تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ باہر کون آیا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین جن کی ساری زندگیاں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزر گئی ہیں، ہم لوگ تو کتنا غافل ہیں نا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی اپنا جب دوپہر کا کھانا آیا تو تھوڑے سے ستو جو تھے وہ ملے ہوئے پانی میں وہ انہوں نے نوش فرما لیے، پھر رات کا کھانا آیا تو پھر ستو آ گئے، پھر دوسرے دن صبح کو تو ناشتے واشتے فقیروں کے کہاں ہوتے ہیں، پھر کھانا آیا تو ستو آ گئے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ کو ستو کھانا زیادہ پسند ہے
فرمایا کہ نہیں مصری زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن روٹی کھانے میں، گوشت میں، پلاؤ میں اور ان کے کھانے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کم از کم 90 تسبیحات کا فرق پڑ جاتا ہے کہ جتنی دیر آدمی کھانا چباتا رہے اتنی دیر اپنے اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لے۔ اس لیے میں نے ایک نرم غذا رکھ لی ہے کہ بس زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، پی لیا الحمدللہ، وقت بچ گیا تھا کہ اتنی دیر جو ہے میں اللہ کی یاد میں گزار لوں۔ جن لوگوں کا یہ عالم تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے تو ان کا قانون نظام ہوتا تھا کہ بھی اس وقت حضرت عشاء کے بعد گھر چلے جائیں گے، کیونکہ سنت کا حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ لغو کلام میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے۔ اگر کوئی طالب العلم ہے، اگر کوئی مطالعہ ہے، کوئی مزدوری ہے، ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، مجبوری ہے، وہ تو ایک علیحدہ اضطرار ہے، یا کوئی آدمی اپنے اہل و عیال سے بات کرتا ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سے آرام کرے ہر آدمی، کیونکہ جتنا جلدی آرام کرے گا اتنا تہجد کے لیے نشاط کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس لیے حضرت بھی چلے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر منع تھا کہ کوئی ان کو اطلاع دے کہ مہمان آیا ہے، تو یہ اطلاع دینا بھی بند تھی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے، ان کو پتا تھا کہ بھی میں لیٹ ہو گیا، حضرت گھر چلے گئے تو مسجد کے باہر کوئی جگہ تھی، وہیں اپنا بستر کھولا لیٹ گئے، اور صبح کی نماز میں جب وضو کر کے سب الحمدللہ وہ بھی تہجد میں اٹھے ہوئے تھے، حضرت بھی تہجد میں اٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے جب دیکھا تو فرمایا کہ بھائی کمال ہے مدنی، کب آئے تم؟ انہوں نے کہا جی کہ میں رات حاضر ہوا تھا اور چونکہ آپ کا وقت ہو گیا تھا گھر میں جانے کا، اس لیے اطلاع دینا مناسب نہیں تھی، میں باہر سو گیا۔ فرمایا یہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ اطلاع ٹھیک ہے کہ میرا ایک قاعدہ ہے، لیکن اس میں کچھ مستثنیات بھی تو ہوتے ہیں، تو اب اتنے بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کون آیا ہے، کب آیا ہے، کہاں آیا ہے۔ اسی طرح آپ یعنی اگر عملاً اپنے تجربہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر آدمی اپنے پیر سے، اپنے بزرگ سے، آخر آپ جاتے ہیں اپنے ملک میں جب جائیں گے ملتے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کب آئے ہیں، اس لیے کہ انہیں ہمارا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب آئے، تو جن کو زندگی میں پتہ نہیں ہے تو بعد میں ہمیں کیسے نفع نقصان دینے پہ وہ قائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھو کوئی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، سب کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا میں دیتا ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور فرمایا میری عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری مخلوق بھی خدا نہ خواستہ مشرک بن جائے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے، ساری مخلوق اگر مومن بن جائے تو میرا کیا نفع ہو سکتا ہے۔ میری سلطنت کی وسعت کا تو یہ عالم ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی کو آپ ڈال دیں اتنی جگہ وہ زمین کی روکے گی، یہ کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں، اور عرش پھر کرسی سے بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں چیزوں کا اور جو ان کے طاعت میں آتی ہیں تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کو تھکا نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ تھکنا اور تکان جو ہے یہ بھی صفت نقصان ہے، تو اس لیے فرمایا میں اس سے بھی پاک ہوں، اور اس کی صفت کیا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، نہ اس سے کوئی بلند مرتبت ہو سکتا ہے، نہ بلند رتبہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں مسئلہ رسالت کا ذکر فرمایا اور آیت الکرسی میں مسئلہ توحید کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھو جو واقعات آتے ہیں نا کہ مثلا ایک پیغمبر نے، جیسے آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی باتیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ کل بھی اسی آیت الکرسی کی روایت میں پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں جو تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صدقے کی کھجوریں کم ہیں. بہرحال ایک حدیث لمبی حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. فرماتی ہے میں نے احتیاط کی تو میں نے ایک دن پکڑ لیا اس کو. جب میں نے پکڑ لیا اس نے کہا کہ مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو اور میں پھر کبھی نہیں آؤں گا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے مر رہے تھے اس لیے میں نے صدقے کی کھجوریں اٹھائی ہیں اور میں جن ہوں میں انسان بھی نہیں ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گا. تو حضرت ابی ہریرہ نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن جب صبح کو حضور پاک کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کے ساتھ ملے تو آپ نے فرمایا کہ ابی ہریرہ وہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضور پاک نے اس کو خبر دے دی کہ اللہ نے آپ کو خبر فرما دی تھی. اس لیے ہے کہ جو انبیاء خبر دیتے ہیں اتنا جتنی اللہ خبر عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں وہ بھی اللہ پاک انہیں باخبر فرما دیتے ہیں. اس کی مثال سمجھنے کے لیے کہ حضرت عمر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہا بند کا علاقہ کھول دیا. مدینے میں کھڑے ہو کر نہا بند دیکھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنے خنجر مارنے والے کو بھی نہ دیکھ سکے. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنی خبر دیتی ہے وہ اللہ کے اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں. ان کو سامنے رکھ کر یہ عقیدہ بنا لینا کہ بھئی اللہ کے ولی سب جانتے ہیں ان کے آگے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، یہی پر کفر و شرک بن جاتا ہے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے کئی مقام پہ خبریں عطا فرمائیں. وہ معجزہ ہوتا ہے نبی کا اور وہ اتنی خبر دیتے ہیں جتنی اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں. اس کے بجائے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر نبی خبر دینے والا، غیب کے جاننے والا، ہر ولی غیب کے جاننے والا، اور میں چاہے کسی ملک میں رہوں میرا حال میرے پیر پہ ہر وقت روشن ہے، یہ عقیدہ شرک ہے. کیونکہ یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو آیت الکرسی کے مسئلے کے بعد اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ نے فرمایا کہ جبر نہیں ہے دین کے اندر. کیا ماننا؟ علماء نے فرمایا یاد رکھیں جیسے کہ دشمنوں نے ایک بات بڑی مشہور کر دی ہے کہ اسلام جو ہے یا مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسی لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا جتنا ہے، پوری دنیا کی کفر کی طاغوتی قوتیں جتنی ہیں، انہوں نے ایک زور لگایا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان قاتل ہیں، مسلمان وحشی ہیں، مسلمان ڈاکو ہیں. مسلمانوں کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیں. مسلمانوں کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کی جائیدادوں کو مال غنیمت بنا لیں اور ان کی لڑکیوں کو اپنی کنیزیں بنا لیں. ایک ایسا تصور دیتے ہیں دنیا کے سامنے اور جدید نسل کے سامنے فلموں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، جرائد کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ڈش اینٹینا کے ذریعے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دہشت بن گئی ہے اور جہاں کوئی واقعہ پیش آئے گا ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مسلمانوں کے ذمے لگا دیں گے کہ بھئی اسلام تو زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر کا دین ہے، اسلام کا مقصد تلوار ہے، یہ تو دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے. اور یہی وہ تصور ہے جس سے بچنے کے لیے آج ہمارے بڑے بڑے مسلمان جو ہیں وہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ جی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم تو بڑے معتدل مسلمان ہیں، ہم تو بڑے لبرل قسم کے مسلمان ہیں، ہم تو بالکل سیکولرزم کے قائل ہیں، ہمارے اندر تو بڑی مساوات ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہم سے راضی ہو جائیں.
لیکن یاد رکھو اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے۔ قرآن فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بتا دیں کہ یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی ان کے دل آپ کے لیے صاف نہیں ہو سکتے مگر اس وقت جب تک کہ تم ان کا دین، ان کی ملت، ان کا طریقہ اختیار کر کے ان کی طرح نہ بن جاؤ۔ یعنی لاکھ تم خوشامد کرو، لاکھ تم بیان دو گے جی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، لاکھ تم اپنے صفائیاں پیش کرتے پھرو، وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت راضی ہوں گے جب تم کھلم کھلا یہودی بن جاؤ یا تم بالکل نصرانیت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کبھی کفر کی یلغار جو ہے وہ اسلام سے راضی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بات کو یاد رکھیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ عالم انسانیت میں اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا۔ اور یہ جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ جن کی تلواریں مسلمانوں کے خون سے رنگی ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جو بوسنیا اور ہرسک میں معصوم بچوں کی عزت و عصمتیں لوٹنے والے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے والے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو فوج بھیجتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو تسلی کر کے، ان سے ہتھیار لے کے، ان کو حفاظت کا یقین دلا کے دشمن کے لیے راستہ صاف کر کے دور کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام دیکھنے کے لیے۔ وہ لوگ آج مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو اور تم دنیا کے اندر قتل پھیلاتے ہو۔ آپ ذرا پوری آنکھیں بند کر کے نظر ڈال لیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہوتا ہے، چیچنا میں کیا ہوتا ہے، کہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جا رہا اور کہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود اسلام کو تانا دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہیں۔ آج آپ کے ملک میں ایک شہر میں ایک دن میں 20، 10، 15، 18 آدمی مرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی وہی یہود و ہنود کی قوت ہے، ان کے پیچھے بھی وہی یہود و ہنود کی سازش ہے، اور وہ سازشی ذہن ہمیں لڑا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے سمجھ والوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ حالانکہ حقیقت میں نہ کوئی مہاجر و انصار کسی کا دشمن ہے، نہ کوئی کلمے پڑھنے والا کسی کا دشمن ہے، لیکن یہود و ہنود نے اپنی دولت سے، اپنی سازش سے ایسے لوگوں کو خریدا ہوا ہوتا ہے کہ انہی کو بھیج کے کبھی مسجدوں پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی ان کے امام باڑوں پہ حملہ ہوتا ہے تاکہ شیعہ اور سنی ٹکرا جائیں، کبھی مہاجروں پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی سندھیوں پہ حملہ ہوتا ہے تاکہ مہاجر و سندھی ٹکرا جائیں، کبھی پٹھانوں پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی بلوچوں پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آج تک وہ ہاتھ بھی نہیں آتے، سامنے بھی نہیں آتے، نظر بھی نہیں آتے۔ اور ایک فطری بات ہے کہ جب کسی کا بیٹا مارا جاتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے، پر جو بھی سامنے آتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں لڑانے والے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے، مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے، اور اسی طرح پوری تاریخ پہ نظر ڈالو کہ سب سے پہلے ایٹم بم استعمال کرنے والے، سب سے پہلے مسلمانوں نہیں بلکہ انسانیت کو تباہ کرنے والے، سب سے پہلے یہ زہریلے اور جراثیم کے جتنی نئی نئی ایجاد کے کرنے والے مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں یہودیت کو موقع ملا اس نے کیا مظالم نہیں توڑے، جہاں جہاں نصرانیت کو موقع ملا اس نے کیا مظالم نہیں توڑے، اور جہاں جہاں اسلام کو موقع ملا، حالانکہ اسلام آپ اگر غور کریں یعنی خلفائے راشدین کے دور میں کوہ کاف تک، بحر اقیانوس تک، دریائے جیہو تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، لیکن جہاں جہاں مسلمان گئے وہ رحمت بن کے گئے، جہاں جہاں مسلمان گئے وہ غریبوں کی مدد کرنے والے بن کے گئے، مسلمانوں کی بیٹیوں پہ ہاتھ رکھنے والے بن کے گئے۔ ان کے نزدیک ہندو کی بیٹی، مسلم کی بیٹی اور غیر مسلم کی بیٹی میں کوئی فرق نہیں تھا،
کیونکہ اسلام کا تو بنیاد یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، دین میں تو اکراہ ہے ہی نہیں. کسی کو زبردستی ہم تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھائیں، اسلام اس کا مخالف ہے. حضرت حسین کے 2 بیٹے تھے اور وہ اسلام لے آئے، لیکن ان کے دونوں بیٹوں نے اسلام قبول نہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ کافر ہیں، نصرانی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، آخر میں باپ ہوں، وہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کو جبر کر کے مذہب میں داخل کروں. اللہ کو قرآن کی یہ آیت میرے مدنی نے تلاوت فرمائی، فرمایا لا اکراہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی دین میں جبر کی اجازت نہیں دیتے، اکراہ کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ جو جبر سے اسلام لائے اس کا اسلام قبول بھی نہیں کیا جاتا. کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے کہ دل کے اندر تصدیق ہو. اگر زبان پہ اسلام ہے اور دل میں نہیں ہے تو پھر بھی اسلام کا اعتبار کوئی نہیں. اچھا، اگر آپ جبر کریں گے تو جبر والا تو ظاہری کلمہ پڑھ لے گا، تو لیکن وہ تو اسلام نہیں ہوتا. اسلام تو ہے ہی تصدیق قلب کا نام، کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور پھر ارکان و جوارے جو ہیں اس کے گواہ بھی بنے کہ اسلام ہے، تب اسلام جا کے مکمل ہوتا ہے. جیسے کہ محدثین نے فرمایا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اللہ وہ آئے اور پھر تیرا سارا بدن، تیرے ہاتھ پاؤں، تیرا دل دماغ جو ہے وہ بھی اسلام کے اندر لگ جائے. اس لیے روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے نبی پاک سے محبت کرو. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کے قرآن سے بھی محبت ہوگی، اور تیرے دل میں اگر محمد مدنی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی، اور تیرے دل میں اگر حضور کی سنت سے محبت ہے تو دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی طرف توجہ ہوگی. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو سمجھو کہ ابھی میری محبت قابل نہیں ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ خبردار اپنے بیٹوں کو کبھی جبر نہ کرنا، اسلام ہمیں جبر کی اجازت نہیں دیتا. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا عورت پہ گزرے، وہ بھی ایک کافر عورت تھی. آپ نے فرمایا اما جان میں آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو. لیکن بڑھیا کہنے لگی انا امرأۃ عجوزۃ والموت الی قریب. کیا ہے امیر المومنین عمر، میں بوڑھی عورت ہوں اور موت میرے قریب ہے، میں مرنے والی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے باپ دادے کے دین کو اب تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دوں. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ہم تم پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے. اسلام یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر جبر کا اسلام قبول ہوتا تو پھر اللہ فرعون کا بھی اسلام قبول کر لیتے. کیوں؟ جب فرعون کو غوطہ لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. کیا ہے پروردگار عالم، میں مانتا ہوں تو موسیٰ کا سچا رب ہے، ہارون کا سچا رب ہے، اب میں اسلام لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب تمہیں یاد آیا ہے، جب غوطہ لگا، جب اقرار ہوا، جب زور آیا. تو یاد رکھیں، اس لیے قاعدہ ہے اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور پھر کوئی اسلام قبول کرے تو وہ اسلام معتبر نہیں ہوتا. اب دیکھو نا جی، جب ہمارے خون بہنے لگے اب ہم کہتے ہیں اللہ میاں مہربانی کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ دو. دیکھو جی کراچی میں یہ ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، جی دعا مانگو. کئی دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا مانگو. جی دعا تو انشاءاللہ میرے خیال میں تو اللہ کے کعبے میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہوگا جو اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا نہ کرے. کوئی مسلمان ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اور ہمارے پلے میں کچھ نہیں، ایک دعا ہے وہ تو ہم کم از کم ہم کریں گے. لیکن یاد رکھو جہاں شراب کی ندیاں بہتی ہوں، جہاں اریانی اور فحاشی کے بازار گرم ہو جائیں،
جہاں خواتین کے کو اتنا عریاں کر دیا جائے کہ اب عالمی سطح پر یعنی اس لیے کانفرنسیں کی جا رہی ہیں کہ مرد اور عورت کو برابر لایا جائے، مساوات قائم کر دی جائے۔ پتہ نہیں وہ مساوات کیسے ہوگی، اس مساوات کا کیا مطلب ہوگا۔ آج میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جب انگریزوں نے یہ قانون بنایا کہ بھئی آزادی جو ہے تو سب کو آزادی ہونی چاہیے، اگر کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی آزادی ہے، اس کو بھی حق حاصل ہے۔ تو جب ملکہ کے پاس یہ قانون دستخطوں کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میں انکار تو نہیں کر سکتی، چونکہ پارلیمنٹ جو پاس کر دے اس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، وہ تو ایک سائننگ مشین ہوتی ہے۔ تو لیکن کہنے لگی ایک ہی چیز تھی عورتوں کے بعد، وہ بھی مردوں نے چھین لی، چلو برابر ہو گیا، دستخط تو اس نے کر دیے۔ تو اب اسی کا نام آزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، پرسوں کی اخبار میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ اس ملک نے اہتمام کیا ہے، ایک کانفرنس اور بھی ہو رہی ہے، صرف اس میں طوائفیں دنیا کی شریک ہوں گی، تو اس میں پولیس کو بڑی بڑی چادریں دی گئی ہیں کہ اگر وہ آزادی میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالے تو کم از کم کوئی کپڑا ڈال کے ان کو پکڑنے والا تو ہو، کوئی ان کو روکنے والا تو ہو۔ جب یہ عالم ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ بے حیائی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، سود خواری عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، رشوت عام ہو جائے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل جائے، وہاں پھر اللہ کے عذاب نہیں ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یاد رکھو، اگر ایک انفرادی گناہ ہو تو انفرادی توبہ سے معافی ملتی ہے، اور جب اجتماعی گناہ ہو کہ پوری قوم اس گنگا میں سب نہا رہی ہو، کہ ہر آدمی جو ہے اس گنگا میں نہا رہا ہے، تو معافی تب ملے گی جب ساری قوم اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اللہ کے دروازے پہ گر کے اجتماعی توبہ کرے، اللہ سے اجتماعی معافی مانگے، اللہ کے قوانین کا احترام کیا جائے، اللہ کے نظام اسلام کا احترام کیا جائے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں کو اور خاص طور کے آپ کے ملک کو اللہ پاک اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں، لیکن یاد رکھو 50 سال گزرنے کو ہے آپ کے ملک کو بنے ہوئے، پہلے 25 سال پر بدعملی کی سزا ملی تو 2 ٹکڑے ہو گئے آپ، اب پھر 25 سال گزرنے والے ہیں، اب اگر آپ پھر اسی بدعملی میں رہے تو خدا نہ کرے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹا کر دے، نظر تو عجیب آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پھر ہم کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ وہ وقت ہمیں نہ دکھلائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ پاک مہلت دیتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، جب ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب برستا ہے، اور کتنی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہود و ہنود، اور الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جبر کا نام ہے، اسلام کے اندر جبر ہے جی، اسلام تو بس تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس کو اتنا پھیلایا گیا، اتنا اڑایا گیا ہے کہ ہر آدمی حتیٰ کہ مسلمان بھی سمجھتا ہے پتہ نہیں جی۔ اچھا، پھر وہ کبھی الزام دیتے ہیں کہ جی اگر اسلام جبر سے نہیں پھیلا تو پھر یہ جہاد کیا ہے؟ اگر اسلام جبر سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا تو پھر یہ جہاد کیا چیز ہے؟ اچھا، وہ کہہ دیے جی کہ اسلام اگر جبر سے نہیں پھیلا تو یہ زانی کو کھڑا کر کے بالکل پتھر مار مار کے مار ڈالو، تو یہ جبر تو ہو رہا ہے، اس کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ اگر اسلام جبر کا نام نہیں ہے تو جی چور نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ ڈالو، اتنی وحشی سزائیں، اتنی سخت سزائیں، یہ تو جنگل کا قانون لگتا ہے۔ اور آج تو دنیا بہت بڑی ترقی کر گئی ہے، کیوں؟ پہلے تو چوری بھی ہوتی تھی تو کوئی 2 سیر گندم کی، اب تو لوگ ترقی کر کے ملین کی چوری کرتے ہیں، بلین کی چوری کرتے ہیں، اب تو ارب کی چوریاں ہوتی ہیں، اب تو گن پوائنٹ پہ آ کے جو ساری زندگی آپ نے کمایا ہے 5 منٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب تو ترقی کر گیا ہے نا لوگ، اب تو دنیا نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے، تو کہتی ہیں جی ابھی تک وہی
تو یہ مثالیں دیتی ہیں لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھو اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں دیا کہ جہاد کر کے تلوار کے ذریعے ان سے کہو کہ کلمہ پڑھو. اگر یہ بات ہوتی تو پھر اسلام کافروں کو یہ کیوں اجازت دیتا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لے آتے. کب تک کرو؟ جب تک کلمہ پڑھے. یا کب تک یاد کرو؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمانوں کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنی ذلت مان لیں، اپنی عاجزی مان لیں، تو ان سے جزیہ لے کے ان کا تحفظ کرو. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پھر جزیہ لینے کا کیا مطلب؟ پھر ان سے تحفظ کرنے کا کیا مطلب؟ پھر مدینہ منورہ میں میرے مدنی پاک کا یہود کے ساتھ معاہدہ کرنے سے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی مکے پہ پہنچے ہوئے یعنی دعا بھی مانگ سکتے تھے کہ مولا میں احرام باندھ کے آیا ہوں اور مکے کے مشرکین مجھے مکے سے روک رہے ہیں، ان پر اپنا قہر نازل فرما دے. لیکن حضور نے معاہدہ کر لیا، سلو کر لی، اور کافروں نے جتنی سلو کی شرطیں پیش کی ساری کی ساری میرے پاک نبی نے تسلیم فرما لی، تاکہ اسلام کے بارے میں کوئی آدمی کل کو یہ الزام نہ لگا سکے کہ اسلام کے اندر مصالحت کا جذبہ نہیں ہے. اگر اسلام جلوار کا نام تھا تو اللہ پاک کیوں فرماتے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا؟ اے مسلمانوں اگر کافر تم سے سلو کرنا چاہے تو سلو کر لو. جہاد کیوں آیا؟ یاد رکھو جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کیا جائے. یعنی جب کفر حد سے بڑھ جائے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جب کافر اللہ کی دھرتی پہ فساد مچا دے، مسلمان کو امن نہ ملے، مسلمان کے دین مذہب کو تحفظ نہ ملے، اس کی ذات عزت کو تحفظ نہ ملے، اور کفر فساد پھیلا کے جرائم بے حیائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پہ آمادہ ہو جائے، تو آج بھی دنیا کا مجھے ایک ملک دکھا دیں جو اپنے باغی کو معاف کر دیتا ہو. اگر تمہارے باغی کی سزا موت ہے تو اللہ کے باغی کی سزا موت نہیں ہو سکتی. اگر تمہارے باغی کی سزا موت ہے تو کیا میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کی سزا موت نہیں ہو سکتی؟ اگر تیری گستاخی کرنے والے کی سزا ہے تو میرے مدنی کی شان میں کسی ذرے کے برابر تنقیص کرنے والے کی سزا موت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو انصاف ہے. اللہ نے جہاد رکھا ہے رفع فساد کے لیے کہ فساد کو ختم کر لو، اور پھر جہاں جہاں اسلام نے جہاد کا بھی حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فرمایا کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، کسی دوسرے مذہب کے کسی بڑے پادری راہب کو قتل نہ کیا جائے جب تک کہ وہ قتال نہ کریں. اسی کا نام آپ کہتی ہیں کہ جبر سے پھیلا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں مشرکین مکہ نے ظلم کا کون سا حربہ ہے جو صحابہ پہ نہیں آزمایا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا. آپ تو کہتے ہیں نا، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تاریخ صحابہ پہ نظر ڈالیں. بی بی سمیہ کو ایمان لانے کی، کلمہ پڑھنے کی سزا یہ دی گئی کہ ان کی دونوں ٹانگوں میں رسے بندھوائے گئے اونٹوں کے ساتھ، اور ظالم ابو جہل اپنے سارے سرداروں کو لے کے اس شہید اسلام کا شہادت کا نظارہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور دونوں مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا تاکہ اس کا بدن جو ہے کٹ جائے. پھر بھی بدبخت نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا. اتنے مظالم کیے گئے. اسی سرزمین کعبہ میں، اسی اللہ کے کعبے میں میرے مدنی سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر. آپ کھڑے ہیں اور ایک ظالم کافر نے آگے حضور کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے کھینچا. حضور کی آنکھیں مبارک باہر ابلنے لگی. حضرت صدیق دوڑتے ہوئے آئے، آ کے اس ظالم کے سینے میں پتھر مارا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ.
کہ اے ظالموں، اس لیے محمد مدعی کو قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی توحید کا نام لیتا ہے؟ یعنی اتنے مظالم توڑنے والے۔ اب ذرا اس نظارے کو دیکھیں کہ جس دن حضور مکہ کی فتح کے لیے آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور صحابہ کی زبان پہ ہے کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے بعد قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا، آج ہم ان کا بیج ختم کر ڈالیں گے کہ اتنا ظالموں نے ہم پر ظلم کیا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے ایک صحابی کو جھنڈا دیا، یعنی جب لشکر کی ترتیب ہوئی کہ یہ میمنہ پہ ہوگا، یہ میسرہ پہ ہوگا، اور یہ قلب سے حملہ آور ہوں گے، اور یہ پیچھے سے حفاظت کریں گے کہ کوئی ہماری مدینے سے رسد اور کمک کو نہ کاٹ دے، اور یہ تلیہ ہوگا۔ جب فوج کی پوری تقسیم کی میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک صحابی کو اسلام کا پرچم دیا۔ اس زمانے میں یہ پرچم تو نہیں تھے جو آج تم ریشمی کپڑوں کے پرچم لہراتے ہو، اس زمانے میں تو غربت کا عالم تھا، کوئی چادر ڈال دی تو پرچم بن گیا۔ کبھی میرے پاک نبی نے بی بی عائشہ کے دوپٹے کو بھی اسلام کا پرچم بنا دیا، تاکہ قیامت تک عائشہ کی عظمت کے ساتھ عائشہ کا دوپٹہ بھی اونچا ہو جائے کہ وہ بھی اسلام کا پرچم بنا ہے۔ تو صحابی نے جب پرچم لیا تو ایسے جوش میں آ کر پرچم کو لہرایا۔ جب جوش سے لہرایا، حضور نے فرمایا اس سے پرچم واپس لے لو، کسی دوسرے صحابی کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس کے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ غصہ زیادہ ہے۔ ہم غصہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب حضور پاک جب چلے ہیں اور مکے کے قریب آ گئے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا پہلے میری تعلیمات سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ فرمایا من اغلق بابہ فلہ امان، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان۔ من القى السلاح فلہ امان، جو آدمی اپنے ہتھیار پھینک ڈالے اس کو بھی امان۔ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان۔ صحابہ کہتے ہیں ہر طرف امان امان ہو گئی، ہم کس کو قتل کریں؟ حضور نے تو سب پر امان کے فیصلے جاری فرما دیے، تو ہم قتل کریں تو کن کو قتل کریں؟ کیوں کسی نے ہتھیار ڈال دی؟ انہوں نے تو دیکھ لیا کہ آج تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آج تو 10,000 کا لشکر ہے، جرار ہے، اور جو مدینہ منورہ سے چڑھ کے ہم پر لڑائی کے لیے آیا ہے، اور اس کے اللہ نے پروردگار نے آج اس کو مسجد الحرام میں قتال کی اجازت بھی دے دی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم کس کو قتل کرتے؟ اور صحابی سے سنے وہ فرماتے ہیں کہ جس ناکائے مبارک پر، جس مبارک اونٹنی پر میرا آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، صحابی کہتا ہے میں حضور کو دیکھ رہا تھا تو حضور اپنے ہاتھ مبارک سے اونٹنی کی لگامیں پکڑے ہوئے تھے، لیکن اپنی گردن جھکاتے 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 اس پلان کے ساتھ گردن لگ گئی کہ آج میں یوں کر کے نہ چلوں کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا۔ مکے میں آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، سب نے ہتھیار ڈال دیے، لڑائی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جناب سارے مکے کے سردار جو بچ گئے تھے وہ گرفتار ہو کر حضور کے سامنے لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے قریش مکہ، اے سرداران قریش، اے ملأ قریش، اے کفر کے ستونوں، آج بتلاؤ کون سا ظلم ہے جو تم نے مجھ پر اور میری جماعت پہ نہیں توڑا؟ آج تم کس سزا کے مستحق ہو؟ بتلاؤ کیا چاہتے ہو، میں کیا تمہارے حق میں فیصلہ کروں؟ آج اپنی سزا خود تجویز کرو۔ اب جناب کفار قریش کی گردنیں نیچے ہیں، کہنے لگے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ اخ کریم ہیں، بڑے ہمارے کرم والے بھائی ہیں، ہم پہ رحم کریں گے۔ حضور نے فرمایا چلو سنو، آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ مکے والوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، تمہیں آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور حضور پاک نے بنو شیبہ کے اس خاندان کے فرد کو بلایا جس کے ہاتھ میں چابی تھی کعبۃ اللہ کی،
حضور نے فرمایا کہ ادھر آؤ. صاحب نے آ گیا. فرمایا کہ وہ گھڑی یاد ہے جب میں نے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے کہا تھا کہ آپ کے لیے چابی نہیں ہے, آپ کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا. اور نے کہا حضور یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو آج یہ چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے, کوئی مائی کا لال ہے جو یہ چابی میرے ہاتھ سے آج چھین لے؟ اس نے کہا حضور آج کون آپ سے چابی چھین سکتا ہے, آپ فاتح ہیں, مکہ فتح ہو چکا ہے, اب تو سارا مکہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے وہ کیا تھا, لیکن ایک فیصلہ میں بھی کرتا ہوں, خذھا خالدتن تالدتن الی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا کہ یہ لو چابی, یہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا قیامت تک تیرے خاندان میں رکھے. کوئی تم سے نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم بادشاہ ہوگا تو وہ چاہے تم سے چھینے, کوئی عادل بادشاہ نہیں چھینے گا. یہ اسلام جبر ہو رہا ہے, اسی اسلام کا نام دہشت گردی ہے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ تم ظلم کرو اور مظلوم تڑپے تو تم اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہو. تم اس کی عصمتیں لوٹو اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اگر فریاد کرے تو تم اسے دہشت گردی کا نام دیتے ہو. تم اس کے پیغمبر کے خلاف ملعون رشدی جیسے لوگوں کے تحفظ کرو, وہ اپنے نبی کی عصمت کے لیے چیخے تو تم اس کو دہشت گرد کا خطاب دیتے ہو. تم صحابہ کے خلاف اپنے میڈیا میں گالیاں دلواؤ, مسلمانوں کی تکا بوٹیاں کروا ڈالو, مسلمانوں کی عصمتیں لٹوا ڈالو کہ ایک ایک لڑکی سے 100 آدمی زنا کریں اور اسی حالت میں وہ لڑکیاں تڑپتے تڑپتے مر جائیں. اس پر اگر کوئی بھائی غیرت کر کے اٹھے اور لڑے تو تم اسے دہشت گرد کہتے ہو. عجیب بات ہے, خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد, جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. عجیب بات ہے, صرف اس لیے تم اس پہ نازا ہو کہ آج طاقت تمہارے پاس ہے, تم اس پہ نازا ہو کہ آج جدید ذرائع تمہارے پاس ہیں, لیکن یاد رکھو یہ تمام طاقتیں اس اللہ کے فیصلے کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. جب اللہ کسی مسلمان کی فریاد پہ راضی ہو گیا تو تمہارے مٹنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگے گی. اسلام کا تو کھلا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, فرمایا کوئی جبر نہ کرو دین میں. قد تبین الرشد من الغی, اللہ نے فرمایا ہم نے ہدایت اور گمراہی علیحدہ علیحدہ واضح کر دی ہے. تو جب ہدایت بھی واضح ہے, گمراہی بھی واضح ہے, تو جو ہدایت قبول کرے اپنے اختیار اور اپنے دل سے قبول کرے, اور جو گمراہی میں جائے اپنے اختیار اور اپنے دل سے گمراہی اختیار کرے. اسلام میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں, کوئی اکراہ نہیں ہے. اور یاد رکھو باقی جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں ایسی ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ یہ سزائیں کیوں رکھی جاتی ہیں. تم اگر کہیں مارشل لا لگا دو تو تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیا سزائیں دے رہے ہو. تم اگر کہیں اپنے قوانین بنا دو تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا سزائیں دے رہے ہو. اسلام نے تو یہ سزائیں بھی کب دی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. اللہ نے فرمایا یہ جزائیں اس لیے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے جنگ کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے سزائیں تجویز کی ہیں. اب دیکھیں کوئی آدمی اگر تمہارا شہری بن جائے تمہارے قانون کا پابند ہے, تمہاری نیشنلٹی لے لے تو تمہارے قانون کا پابند ہے, تمہارے ملک میں ڈرائیونگ لائسنس لے لے تو تیرے ٹریفک کے قوانین کا پابند ہے, تمہارے بینک میں پیسے رکھ لے تو تمہارے بینک بائی لاز کا پابند ہے, اور جب محمد مدنی کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے قانون کا پابند ہونا کیوں جرم ہے؟ اس کے قوانین کی تابع داری کرنا آخر کیوں جرم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے اندر اگر تمہارا ہم ایک لائسنس لے لیں, ایک انشورنس پالیسی لے لیں, ہم تمہارے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ رکھ لیں تو تمہارے جو کہتے ہیں جی ہمارے بینکوں کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, قوانین ہیں, بائی لاز ہیں, ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو جو توڑے وہ تو مجرم ہے, لیکن اللہ اگر قانون بنائے جو خالق انسانیت ہے,
اور وہ قانون کیوں بنائے گئے؟ یاد رکھو، تمہارے جتنے قانون ہیں، یاد رکھیں، جتنے دنیا میں اس وقت دستور ہیں کافروں کے، یہودیوں کے ہوں یا نصرانیوں کے ہوں، وہ یاد رکھ لیں، چاہے کوئی دنیا کا کسی دنیا کا قانون لے آؤ سامنے، تمام قوانین جرم کو پیدا کرتے ہیں اور مجرم کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون لے آئے، مجھے اس کی مثال دیں۔ مثلا ایک آدمی اگر کسی کا 1 لاکھ ریال چوری کر لے تو آپ کے قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے تو آپ کے قانون میں 1 لاکھ نقد کی چوری کا مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہتے ہیں جی نوٹ جیسے نوٹ ہیں، آپ کے پاس نوٹوں کے نمبر ہیں۔ اب ہر آدمی لاکھ ریال اگر گھر میں رکھا ہو تو نمبر لکھ کے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب آپ کے پاس نمبر نہیں، وہ کیا پتا یہ اس کا ہو تمہارا ہو، ثابت کیسے ہوگا کہ یہ 1 لاکھ ریال تمہارا ہے؟ اس لیے پھر ہماری پولیس جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بالکل جو اندر باہر سے پاک ہے، پاک ہے نا جی، پاک پولیس تو پاک ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کس چیز سے پاک ہے یہ خود آپ سوچتے رہیں۔ جو اندر باہر سے پاک ہے نا جی، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ پیسوں کا پرچہ تو نہیں ہوگا، آپ ساتھ یہ کہیں کہ ابھی ہمارا ایک بریف کیس بھی تھا سمسونائٹ کا جس میں وہ پیسے رکھے تھے، اور اس کے اندر ایک میرا پرس بھی تھا، کیونکہ کل جب ہم نے برآمدگی شو کرنی ہے تو کیا برآمد کریں گے؟ پیسے تو برآمد ہو نہیں سکتے، وہ تو پیسے جیسا پیسہ ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے دیکھو جی یہ ہم نے وہ بریف کیس پکڑ لیا۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایک تجربہ آیا تھا اخبار میں نے پڑھا تھا تو وہ یعنی ایک مزاحیہ لیکن تھی حقیقت۔ انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں ملک کی پولیس جو ہے وہ اتنا تیز ہے اپنے فن میں کہ اگر کوئی ڈاکہ چوری ہو جائے تو وہ 24 گھنٹے میں پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اسکاٹ لینڈ، انہوں نے کہا جی وہ تو 12 گھنٹے میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پاک پولیس، انہوں نے کہا ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، یہ پہلے پکڑ لیتے ہیں، یہ سب سے تیز ہیں۔ وہ تو 24 گھنٹے کے بعد پکڑتے ہیں نا، ان کو تو چوری ہونے سے پہلے خبر ہوتی ہے کہ بھی چوری کہاں ہوگی اور ہم نے کہاں کھڑے ہو کے اپنا حصہ لینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت کرے۔ اور سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، خدا جانتا ہے، ہم نے ایسے بھی پولیس والے دیکھے ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ایسے بھی دیکھے ہیں الحمدللہ جنہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا، لیکن نظام اتنا گندا ہے کہ سب کو وہ مجرم بنا دیتا ہے۔ نظام آپ کا غلط ہے۔ تو اب جناب اللہ رحمت فرمائے، چلو جی 1 لاکھ ریال کی چوری ہوگی، ثابت ہو گیا، کیا ہو جائے گا آپ کے قانون میں؟ 3 سال سزا دے دو۔ 3 سال سزا جب دو گے تو اس کو جیل میں بھیجو گے نا، بہترین پکا مکان جو اس کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوگا ایسی بلڈنگ۔ اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے چوروں کی بلا، جو آپ سینٹرل جیلوں میں انہیں رکھتے ہیں، اتنے بڑے قلعے، پولیس کے پہرے، عین وقت پہ کھانا، عین وقت پہ روٹی، باقاعدہ واک کے لیے باہر نکالنا، بھائی واک کر لیں صحت خراب نہ ہو جائے شریف آدمی کی۔ اور وہ جناب 3 سال کی سزا بھگت کے نکل آیا۔ اگر 3000 تنخواہ لے تو 3 سال میں کتنی بچا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، پھر 3 لاکھ کا ڈاکہ مارو، اگر 3 سال اندر چلے گئے کیا فرق پڑ جائے؟ تو تمہارا قانون جرم بناتا ہے، مجرم کی حفاظت کرتا ہے، اور جو پہلی دفعہ جیل چلا جائے جب باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ آگے چونکہ استادان فن بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اس کو صحیح معنوں میں ڈاکو بنا کے باہر بیچتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں اچھی بات ہے، چوری بھی کی، اس کو ہم جیل میں رکھ کے لاکھوں روپے اس کی روٹی پہ بھی خرچ کریں، اس شریف آدمی کے پر پہرے بھی لگائیں، اس کی حفاظت بھی کریں، یہ تو پھر بڑا معزز شہری ہو گیا، چور تو نہ ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہاتھ لمبا ہو گیا ہے، کاٹ دو تھوڑا چھوٹا ہو جائے، بس جائے جہاں جائے پھرتا رہے، اور اپنی لعنت ہر وقت اس کے گلے میں لٹکتی رہے، اور پوری دنیا کے لیے وہ عبرت بن جائے، آئندہ وہ چیز ہی نہ رہے۔ اگر بدن میں کینسر ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے کاٹ ڈالو، اسلام کہتا ہے چوری کا کینسر لگا ہے تو کاٹ دو تاکہ سارے بدن کو نہ کھا جائے۔ تو اسلام کی سزائیں تو عین عدل ہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر ایک آدمی نے کسی کو مار دیا
اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو قیامت میں سزا ہوگی، بھئی انشاءاللہ اللہ اسے معاف کر دیں گے، چونکہ اس کا قصاص دنیا میں ہو چکا ہے۔ اسی لیے صحابہ سے کوئی جرم ہوتا تھا، حضور کی خدمت میں آتے تھے کہ حضور ہمیں پاک کرو، ہمیں دنیا میں سزا دے دو، ہم آخرت کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر حتیم کے اندر میت کو رکھ دیتے ہیں اور امام باہر ہوتا ہے، اور حتیم کا حصہ جو ہے وہ چونکہ کعبے کے اندر ہے، تو کعبے کے اندر زندہ شخص تو امام کے آگے نہیں ہے نا، زندہ شخص تو امام کے آگے نہیں، مردہ ہے نا، وہ لکڑی بھی تو رکھ دیتی ہے نا سترہ بنا کر، وہ بھی مردہ ہوتی ہے نا، زندہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو مردہ اگر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بات تو یہ ہے کہ مقتدی امام سے آگے نہ ہو۔ اگر ایک آدمی ویسے چلو نماز نہیں پڑھ رہا آگے بیٹھا ہے، تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بیٹھنے والے کو گناہ ہوگا، لیکن ہماری نماز تو ہو جائے گی نا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب امام کھڑا ہو تو نماز پڑھنے والا وہی نماز جو امام پڑھا رہا ہے امام سے آگے مقتدی نہ ہو۔ رضائی بہن جو ہے اس کے ساتھ یا اس کے سب کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جس کا آپ نے دودھ پیا، یوں سمجھ لو آپ کی کیا بن گئی؟ ماں۔ اس کی جتنی بیٹیاں ہیں آپ کی کیا بن جائیں گی؟ بہن۔ اتنا لمبا چوڑا میں خط پڑھوں یہ سوال تو نہیں ہے نا، ابھی خط پڑھنے میں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ پھر غیر طواف کی بوسہ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں بغیر وضو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، بغیر کپڑوں کے بازار میں باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ یہ کوئی بات ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور کا حکم ہے نہ کرو، بس ختم ہو گئی بات۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ناک سے سونگتے ہو، کان سے کیوں نہیں سونگ سکتے؟ کان سے سنتے ہو، آنکھ سے کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ بھی کچھ سوال ہے؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا وہ سنت ہے، جو منع کیا منع کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ بوسہ لینا سنت ہے، نہ لیا جا سکے نہ لیں، ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، نہ ملے موقع اشارہ کر دیں، وہی بوسے کے قائم مقام ہے۔ میری داڑھی ہے، اگر اس کے بال میں بناتا ہوں تو ایک کونے میں ڈال دیتا ہوں، اچھا کرتے ہو، جتنی عزت کرو گے اتنی اللہ عزت دیں گے۔ جو لوگ بینک میں ملازم ہیں ان سے ملنا جلنا کھانا پینا جائز ہے، وہ بھی کوشش کریں دوسری نوکری ڈھونڈیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ وہ اپنے وقت کی مزدوری لیتے ہیں، وہ تو سود نہیں کھاتے نا۔ اگر ایک دن میں نفلی اعتکاف کی نیت کروں تو روزہ شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں۔ اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے ہوٹل پہ جائیں نہ جائیں، مانا یہ ہوتا ہے یہیں رہیں۔ آخری قعدے میں جو دعا ہے اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دعا سنت میں کتابوں میں حدیث میں ثابت ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صدقہ کریں کہ اللہ ہمیں بلا سے نجات دے، بالکل کریں، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن صدقہ اللہ کے نام پہ کریں، کسی پیر فقیر کے نام پہ